رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ زمر چل رہی تھی اور اس کی کچھ آیات آخرت سے متعلق تھیں اور اس کے بعد جہنم کا تذکرہ بھی ہے، تو حصول برکت کے لیے میں نے وہ آیات بھی ذکر کی جو جہنم کے ذکر سے ما قبل اللہ نے ذکر فرمائیں، کچھ ما بعد بھی ہیں، تو وہ ہم حصول برکت کے لیے، حصول نصیحت کے لیے ذکر کر رہے تھے۔ تو پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالی دوسری مرتبہ سور پھنکوانے کے بعد سب کو زندہ کر کے جمع فرمائے گا، تو وہ حالت بعضوں کے لیے بہت ہی خوشکن ہوگی اور بعضوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ وہ صورتحال، وہ ماحول، پرہیبت ماحول کسی کو تو مار دے گا۔ مارنے سے مراد کہ موت تو نہیں آئے گی لیکن انسان زندہ بھی نظر نہیں آئے گا، عالم تحیر میں اور بڑے خوف اور دہشت کے اندر، جیسے بم بلاسٹ ہو جائے اور کوئی چھوٹا سا بچہ ہو اور لوگوں کو روتے دیکھے، بلڈ بکھرا ہوا ہے، اعضاء بکھرے ہوئے ہیں، تو وہ بالکل گمسم سا ہو جائے، خوف اور دہشت، لوگ آوازیں دیں اس کو کچھ سنائی نہ دے اور وہ بہت دیر تک عالم ہوش میں نہ آ سکے۔ اس سے کہیں زیادہ پرہیبت ماحول میدان محشر کا ہوگا کہ وہاں جیسے حدیث میں سرکار نے فرمایا، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیں گی، بھول جائیں گی، اور بچے اس دن کے خوف کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ مراد یہ کہ بڑا ہی پرہیبت ماحول ہوگا، لیکن اسی ماحول میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، بلکہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل راحت سے ہوں گے، سکون سے ہوں گے، اطمینان قلب کے ساتھ ہوں گے۔ وہ ہم آپ کو سمجھا رہے تھے، وہ نیک لوگ ہوں گے، وہ کلمہ گو وہ لوگ ہوں گے جو مومن تھے، مسلمان تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے مختصر سے وقت کو غنیمت جانا اور اپنی اور اپنے نسلوں کی آخرت کو بہتر بنانے والے اعمال اختیار کرنے میں بالکل دیر نہ کی، اللہ کی رضا کے لیے اعمال کو اختیار کیا۔ تو دونوں طرح کی دیکھیں زندگیاں گزار لیں، خوب عیش کریں، خوب انسان گناہ کرے، خوب مستیاں کرے، لیکن خوب دوسرا گروہ اپنے آپ کو ان تمام نفسانی خواہشات کی تکمیل سے روکے، اللہ کی رضا والے کام کر کے تکلیفیں برداشت کرے، کیونکہ تکلیف بہت ہوتی ہے اس میں، اور خصوصاً فی زمانہ۔ لیکن دونوں زندگی گزار کر مریں گے۔ ہم ویسے ہی آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ سے سوال کر لیں کس کا انجام اچھا ہوگا، کس کو آخرت میں بہتری ملے گی، تو ایک مسلمان کے لیے جواب تلاش کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو یہاں عیش کوشی میں ہیں، مستیوں میں ہیں، وہاں سختی میں ہوں گے، اور جو یہاں سختی ہیں وہاں ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ یہ وعدہ خدا بندی ہے، کوئی میری طرف سے ایسا نہیں ہے، کسی سیاست دان کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ میں یہ کام کروا دوں گا، وہ کام کروا دوں گا، یہ اللہ کے وعدے ہیں، اس کے رسول کے وعدے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، جیسا فرمایا ویسے ہوگا۔ اور وہاں پہ کوئی کسی کے سورس، کوئی سیاسی جماعت، کوئی افرادی قوت، نو، اللہ کا قانون چلے گا۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں اور غفلت سے جاگیں۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کفار کو ان کے نام اعمال ہاتھ میں دے کر گروہ در گروہ جہنم کے پاس پہنچایا جائے گا، تو پھر جہنم کے جو داروغہ فرشتے ہوں گے ان سے کیا سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس وہ رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم پر تمہارے رب کی آیات تلاوت کی تھی اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈرایا تھا؟ تو کہیں گے ہاں بالکل بات تو صحیح ہے، ڈرایا تھا۔ چلو جی پھر آ جاؤ اندر، کیوں نہیں ڈرے تھے؟ پھر ڈرایا تھا تو قبول کرتے نا بھائی جان۔ بس اسی طریقے سے مسئلہ یہاں ہوگا، ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت کر دے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنی ہر دعا میں یہ دعا شامل کر لیں، اے اللہ تعالیٰ حساب نہ لینا، اگر تو حساب لے لے گا تو ہم تو گئے کام سے، بلا حساب و کتاب جنت میں ڈال دے، بس یہ دعا کریں۔ لیکن بہرحال ضروری نہیں ہے کہ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق ہی سب کچھ کرے، اس رحمت بہت بڑی امید لگا کر رکھیں۔ لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا کر کے آدمی غافل ہو کے ظلم کرتا رہے، کہ دیکھا جائے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما ہی دے گا۔ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ فرض کر لیں خدا نخواستہ ان کی جگہ ہم ہوں اور ہم سے پھر وہ فرشتے پوچھیں جہنم کے، ہاں بھائی کیا تمہارے پاس اللہ کے نبی نہیں تشریف لائے تھے؟ کیا تمہارے پاس قرآن موجود نہیں تھا؟ کیا تمہارے پاس ایسے علماء موجود نہیں تھے جنہوں نے تمہیں ڈرایا تھا، تمہیں سمجھایا تھا، قیامت کے واقعات بیان کیے تھے؟ ہم کہیں گے جی بالکل۔ تو اس کے جواب میں کیا کیا تم نے؟ نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، قرآن پاک کو سمجھا، ہدایت حاصل کی، فرض علوم آپ نے حاصل کیے، دوستیاں اچھی رکھیں،
آپ نے گھر والوں کے اور دیگر لوگوں کے حقوق پورے کیے، رزق حلال کمایا، حلال مقام پہ خرچ کیا، کیا کیا؟ تو ہمارے پاس بعض اوقات کچھ ہو سکتا ہے کہ کہنے کے لیے کچھ نہ ہو، شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے، کیونکہ جو آج ہم جیسے لوگ جو تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے، مجھے 30 سال ہو گئے تقریباً مسلسل تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ رہتے ہوئے، اور پھر کیو ٹی وی پر آ کر میرے ورلڈ وائڈ جہاں تک کیو ٹی وی دیکھا جاتا ہے، اور بلکہ یہ کہہ لیجیے سوشل میڈیا یوٹیوب وغیرہ دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ کیو ٹی وی نہیں پہنچتا تو یوٹیوب کے ذریعے لوگ دیکھ لیتے ہیں، تو اتنی کثیر لوگوں تک یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں۔ اب ہم جو ہمارے سامنے جو ان کا معاملات ان کے آتے ہیں، جو ہم نے مشاہدہ کیے وہ یہی ہیں کہ غفلت ہی غفلت ہے۔ ہمارے گھروں میں علوم سکھانے کا، دینی علوم سکھانے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک ناظرہ پڑھایا، اور زیادہ کچھ کارنامہ کیا تو حفظ کروا دیا، ایمان مفصل ایمان مجمل 6 کلمے یاد کروا دیے، کوئی اگر اچھا قاری صاحب مل گئے انہوں نے نماز کا طریقہ بتا دیا بچوں کو، وضو کا طریقہ، وہ بھی پورے مسائل کے ساتھ نہیں، بس طریقہ کیسے کرنا ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، بس ختم۔ اس کے بعد کبھی کوئی ضرورت محسوس ہوئی تو احسان کرتے ہوئے کسی کو فون کر کے پتہ کر لیا بھئی یہ مسئلہ ہے، کیا اس کا جواب ہوگا، یہ ٹھیک ہے۔ اب اگر کہیں کہ جی آپ نے علم سیکھا، ہاں ہم تو جب ضرورت ہوتی ہے معلوم کر لیتے ہیں۔ ارے بھائی معلوم کر لیتے ہیں ایک الگ بات ہے، یہ تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ ایک جنگل کو عبور کرنا ہو جس میں خطرناک قسم کے گڑھے، خطرناک قسم کی وادیاں، خطرناک قسم کے جانور ہوں، اور ضروری ہو کہ آپ معلومات حاصل کر کے جنگل پار کریں، اور آپ کہیں کہ چھوڑو کون معلومات کرے، جب پہنچیں گے ضرورت پڑے گی فون کر لیں گے، تو آپ خود سوچئے کیسے آپ اس جنگل کو پار کریں گے۔ اگر گھستے ہی پہلے ایک دم سانپ نے آپ کو ڈس لیا، آپ نے پہلے اس کی علامات معلوم نہیں کی تھی بھی کہاں سانپ ہو سکتا ہے کہاں نہیں، کس طرح کی آواز ہوگی، کیسے حملہ کرے گا، یہ آپ نے اگر چیزیں نہیں سیکھی تھی تو مر جائیں گے۔ اس لیے بس ہمیں بلا تمثیل کہہ رہا ہوں، یاد رکھیں کہ تمام علوم جو فرض علوم ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہمیں پڑے نہ پڑے، ہمیں اس کو مطلب اپنے اوپر عملی طور پہ نافذ کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، وہ تو سیکھنے ہیں۔ اس کے بعد اب اگر ضرورت ہوگی تو اس میں سے علم کے اوپر عمل کریں گے، اگر فرض کرنے کو اضافی ہے تو نہیں کریں گے، لیکن فرض علوم سیکھنا ضروری ہے۔ ہم فرض علوم سیکھتے نہیں ہیں، ہم بس جب ضرورت پڑتی ہے تو ایک کال کر کے جتنا ہمیں معلوم کرنا تھا اتنا ہم معلوم کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ ایک تو ہم کہتے ہیں مجھے ضرورت محسوس ہوگی تو میں کال کر لوں گا، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کیا پتہ کہ کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے کس چیز کی نہیں، پہلے اس کا بھی تو علم حاصل کر لیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ہم اگر کوئی کمی محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں یار میں نماز پڑھ رہا تھا نا مجھے ایسا محسوس ہے، کوئی ڈاؤٹ ہوا ہے کچھ، تو آپ نے کویسچن کر لیا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں آپ نماز میں غلط کرتے جا رہے ہیں، طہارت میں غلط کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں پیدا ہو رہا، دل میں کوئی کنفیوژن پیدا نہیں ہو رہی، تو اس کے تو آپ معلوم ہی نہیں کریں گے، حالانکہ آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہوں گے۔ ایسے ہمارے پاس لاکھوں کیسز آتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر انسان کو ندامت ہوگی، پچھتاوا ہوگا، یعنی میں نے کیا کر دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اطراف میں دیکھتے ہیں ہزارہ گھر ایسے ہیں جن میں کوئی علم دین نہیں، اچھا کوئی دوزخ کی بات نہیں، جنت کی بات نہیں، موت کی بات نہیں، قبر کی بات نہیں، میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی گفتگو، حساب و کتاب کا معاملہ، پل صراط کا تذکرہ، میدان معاشر کی ہولناکیاں، ہمارے گھر ان آوازوں سے خالی ہیں۔ آپ دیکھیں بالکل خالی ہیں۔ جو مجھے سن رہے ہیں وہ ذرا اپنے پاسٹ میں چلے جائیں، اب آپ نے کبھی اپنے بڑوں کے درمیان اس طرح سنجیدہ گفتگو گھر کے اندر ہوتے دیکھی ہو، یاد کریں تو بہت ہی شاید کوئی ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا ہوں بالکل ہی نہیں ہے، ہوں گے لیکن بہت ہی کم۔ اکثر ہم صرف دنیا کے اندر مشغول، وہ رشتہ دار، وہ شادی، وہ منگنی، وہ بیاہ، وہ دکان، وہ مکان، وہ پراپرٹی، وہ زمین، اور وہ امتحان، وہ اسکول، وہ کالج، صرف انہی میں ہم لوگ مشغول رہتے ہیں اور موت آ جاتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے یہ عارضی زندگی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ اب اس طرح ہم سے اگر کویسچن ہوئے تو کافروں کو تو ندامت ہے ہی ہے، کیا ہمیں ندامت نہیں ہوگی؟ کافر تو منزل سے بہت دور تھا اور دور ہی رہا، ہم تو منزل کے بہت قریب آ کر دور ہوئے ہیں، زیادہ حسرت تو پھر ہمیں ہوگی۔ اس لیے میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری گفتگو کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرنا یہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بھی تو ایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ آپ سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ تو اب یہی کویسچن فرشتے کفار سے کر رہے ہیں، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہارے سامنے اللہ کی آیات، اپنے رب کی آیات کو تلاوت کیا تھا؟
اور اسی طرح کیا ان نبیوں نے رسولوں نے تمہیں اس دن کی ملاقات سے نہیں ڈرایا تھا؟ تو اب آپ سے اگر یہ سوال ہوا کہ بھئی کیا ایسے علماء نہیں تھے کہ جو آپ کو ڈراتے تھے جہنم سے، میدان محشر کے واقعات ذکر کرتے تھے، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر گھر کے بڑے ایک دفعہ اچھا قدم اٹھا لیں، یہ ہمت پیدا کر لیں، تو آنے والی نسلیں سدھر سکتی ہیں۔ اصل مسئلہ ہمارے بڑوں کا بنتا ہے۔ میں اکثر یہ اپنا دل جلاتا رہتا ہوں کہ جب بڑے ہی اپنی نفسانی خواہشات سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہی اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کے دل سے اسلام کی معاذاللہ تعلیمات کی جو ایک ناپسندیدگی ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے، تو پھر نسلوں کے اندر کیسے اچھی چیزیں منتقل ہوں گی؟ یہ تو اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اوپر والے سب غافل ہوں، اور اللہ کسی بچے کو توفیق دے دے، کسی بچی کو توفیق دے دے، وہ کسی اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے اور نیک پرہیزگار بن جائے، تو یہ ماں باپ کا گویا کہ کام اس ماحول نے کر دیا، ورنہ ذمہ داری تو ماں باپ کی تھی۔ لیکن ان کی جو تربیت اور تعلیم میں کوتاہیاں ہیں، اس کی گرفت تو ان کو میدان معاشر میں بھگتنی ہوگی۔ تو یہ اصل مسئلہ بڑوں کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چھوٹے ہوتے ہیں۔ اب فرض کر لیں کہ بڑے اچھے ہو گئے اور چھوٹے ان کی نصیحت اور تربیت کو قبول نہیں کر رہے، تو کم از کم آپ پر وبال تو نہیں ہے نا، وہ جانے پھر ان کا رب جانے۔ لیکن جب صورتحال یہ ہو کہ خود بڑے ہی بچوں کو غلط راستے کی طرف لگا رہے ہوں اور یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوں کہ جو ہم راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ غلط راستہ ہے، وہ اپنی دانش میں کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن آپ قرآن و حدیث کو ایک ترازو بنائیں، میزان بنائیں، اس پر ذرا تولیں اپنی عادات، اطوار، اخلاقیات، اپنے معاملات کو، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا شریعت کیا کہتی ہے ان کے بارے میں۔ ہم ایک چیز کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہوتی وہ غلط ہے، تو اس لیے اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے۔ کیوں ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں معلوم کریں شرعی حکم؟ ہم ڈرتے اس لیے کہ شرعی حکم معلوم کریں گے، پتہ چلے گا جو آپ کما رہے ہیں وہ حرام، جو آپ جاب کر رہے ہیں وہ ناجائز، جس طریقے سے آپ پیسہ حاصل کر رہے ہیں وہ انداز اور طریقہ حرام، اور پھر جو پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ کسب خبیث، اس کو بغیر ثواب کے صدقہ کرنا واجب یا واپس کریں اگر مالک، شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے بابا کون پوچھے، دیکھی جائے گی۔ ابھی بڑی گاڑیوں میں گھومو، اے سی میں بیٹھو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، لوگوں میں جھوٹی اور عارضی عزتیں حاصل کرو، حساب کتاب بعد میں دیکھا جائے گا، دیکھیں گے۔ اور پھر ایک دم اچانک موت آتی ہے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی، ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے، چلیے اندر، قبر میں پہنچ جائیں گے صاحب۔ اب پتہ چلے گا کہ یار یہ کیا کیا ہم نے، دنیا کا مال و متاع اور خزانے جمع کرنے سے کسی کو کب راحت ملی ہے؟ صرف دنیا کی عارضی زندگی کے اندر کچھ ملتا ہے اور بس آخرت میں سب کچھ ختم۔ اس لیے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو کیا ہی متکبرین کا یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو جہنم واقعی متکبرین کا برا ٹھکانہ ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تکبر کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں تکبر کرنا، تکبر حقیقتاً ایک قلبی کیفیت ہے۔ جب کسی کو یہ حاصل ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بلند و بالا اور سامنے والے کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کیفیت کا نام ہے تکبر۔ پھر اس کی کچھ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، آدمی ہاتھ ملانا چھوڑ دیتا ہے، گردن سیدھی رکھتا ہے، کسی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا، گلے ملنا پسند نہیں کرتا، کسی کے پاس جانا پسند نہیں کرتا، کسی کے لیے اٹھ کر تعظیماً ملنا پسند نہیں کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری علامات بن جاتی ہیں۔ تو اللہ کے مقابلے میں تکبر جیسے فرعون نے کیا، پھر نبیوں کے مقابلے میں تکبر جیسے پچھلی امتوں نے، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کفار تھے، کفار مشرکین مکہ، وہ سرکار کو کتنا حقارت کے ساتھ دیکھتے تھے وہ، اور پھر عام مسلمان کو حقیر سمجھنا، اور ایک تکبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کو حقیر سمجھنا۔ اس تکبر میں اتنے لوگ مبتلا ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم تکبر کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی پچھلے 1-2 پروگرام میں سمجھا چکا ہوں کہ اگر آپ کوئی کہے کہ یار یہ تکبر کوئی ہم تو حقیر نہیں سمجھتے ہیں، تو میں سمجھا دیتا ہوں آسان الفاظ میں کہ اگر آپ کے والدین آپ سے کہیں کہ بیٹا یہ کام کرو، اور آپ کہیں کہ میں نہیں کرتا ہوں، بتائیے یہ اس میں عاجزی ہے یا تکبر ہے؟ کسی سے بھی معلوم کر لیں۔ تکبر ہے نا کہ آپ نے ان کے قول کو حقیر سمجھا، معمولی سمجھا، کیوں کریں؟ اور اس کے برعکس اگر آپ کا افسر ہو
جس کے ماتحت آپ کام کر رہے ہیں، کسی مل میں کام کر رہے ہیں، اس کا آنر ہے، وہ آپ کو بلا کے کہے ذرا یہ کام کرو، اب اس کا حکم ٹال سکتے ہیں آپ؟ کبھی بھی نہیں ٹالیں گے۔ کیوں؟ اس کے حکم کی ایک اہمیت آپ کے سامنے، اس حکم کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں، اسی لیے مجال انکار نہیں ہوتا، اور جب کسی کے حکم کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں تو مجال انکار پیدا ہوتی ہے۔ تو یہی بس معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارا وہ قلبی تکبر جس پر شاید ہمیں اپنی کم علمی اور نادانی کی وجہ سے اطلاع ہی نہیں ہے، وہ تکبر سر چڑھ کے بولتا ہے اور ہم کہتے ہیں بھئی ہٹاؤ، ان پر ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ یہ ہے وہ تکبر جو خصوصاً کفار کو حاصل ہے، کہ وہ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کو ویسا مانو جیسا اسلام کہتا ہے، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس حکم کو، رسول کو رسول نہیں مانتے، قرآن کو قرآن نہیں مانتے، حالانکہ اللہ نے رسول کو کی اطاعت کا حکم دیا، ماننے کا حکم دیا ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو یہ پھر متکبر کہلائے۔ یہ ہم آپ کو بات سمجھا رہے ہیں کہ حقیقتاً جہنم متکبرین کا ٹھکانہ ہے، اور ان میں زیادہ تر تکبر کیا ہوگا؟ احکام کے مقابلے میں تکبر، کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کو معمولی سمجھ کے نظر انداز کرنا، یہ ان کا تکبر ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تو ایک مسلمان کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ بس یہ ذہن بنا لیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کسی حکم کو سنتے ہیں اور وہ حکم پورا کرنا ہم پر فرض یا واجب یا کم از کم سنت مؤکدہ کے درجے میں ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کو ٹالتے ہیں باوجود قدرت، تو سمجھ لیجئے یہ تکبر ہے جو آپ کو اس حکم کو ٹالنے پر مجبور کر رہا ہے۔ عاجزی اطاعت کی طرف لے کر آتی ہے، اور تکبر سرکشی، غرور اور بغاوت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج مسلمان اسلامی تعلیمات سے کتنا باغی ہے، ہم نے عالم بغاوت اٹھایا ہوا ہے، بلکہ بعض اوقات اپنے آوارہ گر چرسی موالی دوستوں کی بات ٹالتے ہوئے انسان 10 دفعہ سوچتا ہے ناراض ہو جائیں گے، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات ٹالتے ہوئے ایک دفعہ بھی نہیں سوچتا کہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب